بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر پہلی بات تو اس بات کو کلیئر کر دیں کہ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ انالیسز ہوتا ہے، اور آج جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو آج ڈیٹ جو ہے وہ 2 اپریل اور صبح کے قریباً کوئی 8 بج رہے ہیں۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو آج کل ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ صدیق جان صاحب بھی اپنے ولاگ کے اندر اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ٹائم اور ڈیٹ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ سیاست میں ہلچل بہت تیزی سے مچ رہی ہے۔ پکی خبر بھی جو ہوتی ہے وہ بھی کئی بار غلط ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ چند لمحات کے اندر ہی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے اور جو پکی انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو کلیئر کر دیں کہ جتنے بھی ولاگز ہوتے ہیں وہ انالیسز ہوتے ہیں، تاکہ بعد میں اس کا کوئی ایشو نہ ہو کہ یہ تو پکی خبر تھی آپ کی، تو پھر یہ تو انالیسز کیسے ہو گیا۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ کل رات عمران خان صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا، ارشد شریف صاحب نے انٹرویو لیا، اس میں عمران خان صاحب نے کن پوائنٹس پہ بات کی اور اس میں کون سے ایسے پوائنٹس تھے جو بہت اہم تھے۔ تو اس میں خان صاحب نے ایک بات بڑی کی اور اس کو پھر جیو نیوز نے اس پہ ٹوسٹ کر کے اس کو پیش کیا، اور بہت سارے اور صحافی ایسے میں کیا نام نہیں لوں گا ان کے، لیکن انہوں نے ٹویٹس بھی کیے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 3 آپشنز دی۔ اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے جو 3 آپشنز دی ہیں، وہ خان صاحب نے جو کہا ہے وہ اس میں جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی کہا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کی جو پیغام ہے وہ خان صاحب کو دیا کہ اس میں پہلا کیا تھا کہ یا تو مستعفی ہو جائیں یا عدم اعتماد ہونے دیں، یا تیسری یہ تھی کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں، استعفیٰ دینے سے بہتر ہے کہ قبل از وقت انتخاب ہوں۔ اور جہاں تک رہی بات عدم اعتماد کی، تو انہوں نے کہا کہ میری 92 والی ٹیم بھی جانتی ہے اور اب والی ٹیم بھی یہ جانتی ہے کہ میں آخری گیند تک لڑنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، میرے پاس سیٹرڈے کی بھی پلاننگ ہے، یعنی آج کے دن کی بھی میرے پاس پلاننگ ہے، میرے پاس سنڈے کی بھی پلاننگ ہے، اور کپتان اپنی پوری حکمت عملی بناتا ہے اور میرے پاس آگے بھی اس کی پلاننگ ہے، سنڈے کے بعد کی بھی پلاننگ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کون کون سی موجود ہیں۔ نمبر 1، وزیر قانون فواد چودھری صاحب کو بنا دیا گیا ہے، اور اس میں جو ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ مشاورت جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت قائد حزب اختلاف جو شہباز شریف صاحب ہے، اپوزیشن رہنما جتنے بھی ہیں، آصف زرداری سمیت، صدر الرحمان سمیت، اور 8 منحرف پی ٹی آئی کے اراکین جن کے بارے میں ثبوت موجود ہے کہ وہ غیر ملکی جو لوگ تھے ان سے ملتے رہے ہیں، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے بندے سے ان سے ملتے رہے ہیں، سفارتکار لوگ تھے جو ان سے ملتے رہے ہیں، سفیروں سے ملتے رہے ہیں، مریم نواز کی ملاقاتیں سامنے آئی ہیں، راجہ ریاض کی ملاقاتیں سامنے آئی ہیں۔ ان تمام لوگوں کے بارے میں آرٹیکل 6 کے تحت ان پہ سنگین غداری کا مقدمہ دیا جائے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، ان کے بارے میں جو بھی معاملات ہوں گے اس میں مشاورت چل رہی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہو جاتا ہے اس کے بعد اپوزیشن کے لیے معاملات کافی حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بظاہراً تو لگ رہا ہے کہ نمبر گیم پوری ہے، کل وزیر اعظم خان صاحب جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آج بھی 2-3 جگہوں پہ بہت بڑی خبر سامنے آنے کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بارے میں جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے اس پہ کوئی آ کے بریفنگ دیں، ان کی طرف سے کوئی خبر سامنے آئے جس سے چیزیں کلیئر ہو جائے۔ اور دوسری ایک بات، خان صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں فوج کے بارے میں بڑی ایک اہم چیز کی، اور میرے خیال کے اندر ہمارا بحیثیت پاکستانی اور
کوئی بھی انسان ہے جو پاکستان کے اندر رہتا ہے اس کا فوج کے بارے میں یہی نیریٹو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی ریزن ہو میں کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ واحد ادارہ ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ واحد ادارہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج 3 ٹکڑے نہیں ہوا۔ میں اپوزیشن کی طرح فوج پہ اٹیک نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، میں اپوزیشن کی طرح اپنی فوج کو کمزور نہیں کروں گا، وٹ ایور میرے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ قومیں جن کے پاس مضبوط فوج نہیں تھی ان کے ساتھ ہوا کیا، عراق کے اندر کیا ہوا، لیبیا کے اندر کیا ہوا، شام کے اندر کیا ہوا، فلسطین کے اندر کیا ہوا، اور اب جو باقی اسلامک کنٹریز ہیں جن کے پاس فوج نہیں ہے اور جن کی معیشت تو بہت اعلیٰ ہے، جن کی اکانومی تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان کے پاس اچھی فوج نہیں ہے، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ان کو ایک کال آتی ہے، ایک آرڈر آتا ہے اور وہ وہی چلتے ہیں۔ خان صاحب کو یہی پرابلم ہے کہ جب ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، ہم آزاد ریاست ہیں، ہم وہ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں، تو ہمیں کیا چیز ہے؟ وہ مولانا جلال الدین رومی صاحب کی ایک کوٹ شیئر کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اڑنے کے لیے پر موجود ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چیونٹیوں کی طرح رہیں گے؟ یہی بات ہے۔ اب خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ بڑا سمپل اور سادہ ہے، وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دور گیا جب ہمیں ایک کال آتی تھی یا ایک میمو آتا تھا تو ہمیں تمام معاملات ان کے سپرد کرنے پڑتے تھے، لیکن اب دور یہ ہے، اب معاملات یہ ہے کہ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اٹھ کے آگے ورک کرنا ہوگا۔ تو نمبر 3 اس میں جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ آج پنجاب کے قائد ایوان کا چناؤ ہو رہا ہے۔ اس میں 2 آپشنز ہیں، ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں حمزہ شہباز اور دوسرے ہو سکتے ہیں پرویز الہی صاحب۔ پرویز الہی صاحب چونکہ حکومتی امیدوار ہیں اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے امیدوار ہیں۔ تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جہانگیر ترین جو گروپ ہے اس نے بھی حمزہ شہباز کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ آج تک جو وہ مفرور اشتہاری تھا اسحاق ڈار جو بڑا بیمار تھا جس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، وہ لندن میں تھا، اس نے کیا کیا، ایک ٹویٹ کیا، اس نے کہا جی ملاقات بڑی کامیاب ہوئی ہے جہانگیر ترین کے ساتھ، تو وہ پنجاب کے اندر ہماری سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ بھی جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کے لیے یہاں پہ بھی بہت بڑا سوال ہوگا کہ وہ کیسے حمایت کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ حمایت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کل ملا کے جو نمبر گیم بنتی ہے اپوزیشن کی وہ 165 کے قریب بنتی ہے، اور جو حکومتی اتحاد ہے وہ 194 کے قریب بنتا ہے، تو یہ جو 20 کا ڈیفیسٹ ہے یہ اگر توڑا جائے تو اس کا نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ کارکنان کو اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ کسی حد تک یہ مینج کر بھی لیتے ہیں کہ ان کے بندے توڑ دیتے ہیں تو ان کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا۔ پہلی دفعہ اگر کر لیتے ہیں ایک تو یہ آپشن ہے، دوسری دفعہ ہر قائد ایوان کو چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو چاہے وہ وزیر اعظم ہو اس کو الیکٹ ہونے کے بعد اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے۔ جب وہ اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، تارعوان سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے، تو جب 20 بندے تو وہ پہلے ہی توڑ لے گا، وہ اپنی نمبر گیم 186 تک شو کر لے گا، تو اس کے بعد جب اعتماد کا ووٹ لے گا تب وہ 20 بندے کہاں سے لائیں گے، پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ان کے خلاف تو پہلے ہی، تو لہٰذا یہ جب سر پہ آتی ہے تب معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ میری پوری سیاست ہی ختم ہو جائے گی، میں نہ اہل تک ہو سکتا ہوں، تب معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، پھر وہ ضمیر بھی جاگ اٹھتے ہیں جب اپنی سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو خیر یہ اتنا آسان نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بنانا، البتہ وزیر اعظم جو جس کی کل ووٹنگ ہوگی اس کے بارے میں یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اپوزیشن کی نمبر گیم اس پہ پوری ہے، کیونکہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں سوائے کیو لیگ کے ان سب کا اتحاد ہو گیا۔ تو خیر اب ایک آخری بات اور اس کے بعد یہ آج کا ولاگ یہیں اینڈ کرتے ہیں کہ جو بھی ہے پاکستان ول شائن وداؤٹ عمران خان اور ود عمران خان، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر اس قوم نے عمران خان جیسے ایک لیڈر کو ضائع کر دیا تو یہ میرا اپنا انالیسس ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، اس میں ہر کسی کو اختلاف ہو بھی سکتا ہے، لیکن اگر اس قوم نے عمران خان جیسے لیڈر کو ضائع کر دیا تو بلیو اٹ
یہ قوم دوبارہ اٹھنے کے متحمل نہیں ہو سکتی، یہ تقریباً ہم مزید 20-30 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ ہمیں تقریباً 30-40 سال لگتے ہیں کسی ایسے لیڈر کو سامنے لانے کے لیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد، ضیاء کے بعد تقریباً 30 سال بعد ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جو غیر ملکیوں سے بات کر سکے، جو انہیں بتا سکے کہ بھائی ہم ایک آزاد ریاست ہیں، ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے، اس لیے ہمیں اس طرح کا لیڈر نہیں ملے گا۔ اور جہاں تک خان صاحب کی بات رہی، قوم کو چاہیے کہ وہ ایک پولیٹیشین کے طور پر ٹریٹ نہ کریں، انہیں ایک لیڈر سمجھے، کیونکہ جو انہوں نے کل انٹرویو میں ایک بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نیلسن منڈیلا سے ملا، نیلسن منڈیلا نے مجھے اپنا ہاؤس دکھایا، جس طرح ہمارا یہاں وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے، وہاں پریزیڈنٹ کا جو ہاؤس تھا وہ دکھایا۔ تو میں نے کہا بڑا خوبصورت ہے، بہت کمال کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہتا، میں اپنے فلیٹ میں رہتا ہوں، اس وجہ سے کہ کل جب مجھے یہاں سے جانا پڑے تو مجھے تکلیف نہ ہو، میں اپنے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میں بھی اپنے گھر میں رہتا ہوں، کیونکہ مجھے جب کل یہاں سے جانا پڑے تو مجھے اقتدار چھوڑنا مشکل نہ لگے۔ اور ایک جو بات سب سے مزیدار تھی کہ انہوں نے کہا جی اقتدار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے لے لیتا ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ میں بچا سکتا ہوں، نہ اپنے آپ کو اقتدار کی سطح پہ لا سکتا ہوں، اقتدار کی کرسی پہ بٹھا سکتا ہوں۔ تو لہٰذا جس انسان کا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پہ ایسا ہو تو وہاں پھر وہ آیت صادق آتی ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ایک تدبیر وہ لوگ چل رہے تھے، چال چل رہے تھے، اور ایک تدبیر اللہ کی ذات فرما رہی تھی، اور بے شک اللہ بہت بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔